وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اچھا جی، پہلے ہم وہ وکیبلری قرآن مجید والی دیکھ لیں۔ ازواج مطہرۃ، کچھ پاک جوڑے۔ اچھا، یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ عاقل جمع مکسر، اور نیچے ہے غیر عاقل جمع مکسر۔ یہ قاعدہ ابھی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن میں آپ حضرات کے لیے معلومات کے لیے بتا دوں، چونکہ قرآن مجید میں قرآن مجید کی چیزوں سے ہم استفادہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، غیر عاقل کی جمع مکسر کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ اس کی صفت کیا آتی ہے؟ واحد مؤنث۔ اور اس کی خبر کیا آتی ہے؟ اگر یہ مبتدا ہو تو خبر بھی، گویا غیر عاقل کے ساتھ ہم واحد مؤنث کو لاک کر دیں گے۔ غیر عاقل کے ساتھ واحد مؤنث ہونے والا کام کنفرم ہے، پکا ہے، 100% ہے۔ سمجھ آئی بات؟ عاقل کے ساتھ واحد مؤنث والا کام آپشن ہے۔ ابھی تک ہم نے آپ کو قاعدہ کیا بتایا تھا؟ غیر عاقل جمع مکسر تو لازماً واحد مؤنث صفت بھی ہوگی اور خبر بھی ہوگی۔ عاقل کے ساتھ واحد مؤنث کی صفت بھی آ سکتی ہے اور خبر بھی آ سکتی ہے۔ واحد مؤنث کی صفت بھی آ سکتی ہے اور واحد مؤنث کی خبر بھی آ سکتی ہے، اور آپشن یہ ہے کہ آپ بالکل واحد مؤنث نہ لگائیں بلکہ جمع کا قاعدہ لگا دیں۔ دونوں آپشن ہے، واحد مؤنث کر بھی سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں، بہت سے لوگ نیک ہیں، یعنی کہ لوگ نیک ہیں، ٹھیک ہے، عربی ہوگی الرجال۔ اچھا، رجال عاقل ہے جی، کافی عاقل ہے، جمع مکسر ہے۔ اس کی خبر ایک تو ہوگا جو ہم نے ابھی تک پڑھی ہے، کیا؟ صالحون، اور ایک ہو سکتا ہے جمع مکسر۔ اگر آ گئی تو واحد مؤنث کی آپشن کو کھول لیں، چاہے وہ عاقل ہو غیر عاقل ہو۔ غیر عاقل میں کنفرم ہے، تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے، تل کا اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے۔ تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تل کا رسول، رسولوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ رسول، حالانکہ اشارہ کس کے لیے آ رہا ہے؟ عاقل ترین لوگوں کے لیے، الرسل، لیکن وہ جمع مکسر ہیں وہاں پر، اور وہ مذکر بھی آ سکتا تھا لیکن وہاں پہ مؤنث لایا گیا۔ کیوں؟ جمع مکسر ہے۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ جب جمع مکسر آ جاتی ہے، دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں،
تو غیر عاقل میں اس کی صفت واحد مؤنث کنفرم. اگر مبتدا غیر عاقل جمع مکسر ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث کنفرم. اگر صفت عاقل کی جمع مکسر ہو تو آپ واحد مؤنث بھی لگا سکتے ہیں اور جمع سالم بھی لگا سکتے ہیں. چاہے مرکب توصیفی ہو چاہے جملہ اسمیہ ہو. اب آپ دیکھیں ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ان کو ازواج مطہرہ نہیں کہہ رہے ہوتے، وہاں مطہرات، لہذا دونوں مستعمل ہے. اب مثال کے طور پہ قرآن میں ہے الرجال قوامون علی النساء. قوامون اونا اینا اینا قوامون، وہاں جمع آیا، ورنہ قوامتن بھی ہو سکتا تھا. تو یہ عاقل کے لیے دونوں آپشنز ہیں، غیر عاقل کے لیے کنفرم ہے. اچھا اب یہاں پہ ازواج مطہراتن آ گیا تو یہاں پر یہ ہو سکتا تھا ازواج مطہرون، وہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن ازواج مطہراتن اس ایکسیپشن، اس رعایت کے پیش نظر آیا ہے. یہ انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا، انہوں نے بہت اچھا سوال کیا ہے. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اگر جمع مکسر مذکر ہو جیسے الرجال ہوا، جمع مکسر مذکر ہو تو واحد مؤنث، اور اگر جمع مکسر مؤنث ہو تو واحد مذکر، وائس ورسا. یہ ٹیسٹ میں نہیں آنا، ٹھیک ہے، یہ صرف آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ چیزیں آئیں گی آپ کو پتہ ہو. اگر جمع مکسر مؤنث ہو تو اس کی صفت یا خبر واحد مذکر بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث سالم طریقے سے تو آ ہی سکتی ہے. نہ عاقل کے کیس میں، غیر عاقل میں تو کنفرم واحد مؤنث. عاقل کے کیس میں مرد ہوں گے تو واحد مؤنث کی آپشن ہے، عورتیں جمع مکسر ہوں گی تو واحد مذکر کی آپشن ہے. اور یہ چیز جو ہم نے پڑھ لی ہے نا، یہ ہمیں افعال جب ہم فعل پڑھ رہے ہوں گے اس میں بہت فائدہ دے گی. اگر ہوتا عورتیں نیک ہیں تو ایک آپشن کیا تھی، میں لکھ دیتا ہوں چلیں آپ کے لیے. یہ تو ہو گیا سالم، اور یہ ہو گیا کام ادبی قسم کا. یہ ہے سیدھا کام، یہ ہے ادبی کام. بس اتنا رکھ لیجئے، آپ نے سیدھا کام ہی کرنا ہے. یہ آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں جب آئے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ ادب کی معراج ہے. آپ کریں گے تو ازواج مطہرون کریں گے، لیکن آپ کو پتا ہو کہ مطہراتن آیا ہے تو کیوں آیا ہے. ہاں حامد، دیکھیے قرآن مجید عربی زبان کی معراج ہے، اس میں دونوں اسلوب آئے ہیں. آگے چلیں جی. جنت عالیۃ، بلند باغ، بلند جنت. اسوۃ حسنۃ، ایک اچھا نمونہ، ایک اچھی مثال. کلمۃ طیبۃ، ایک پاکیزہ بات. النفس اللوامۃ، ملامت کرنے والا نفس، ملامت کرنے والی جان. اب یہاں پر نفس اصل میں ضمیر کے لیے استعمال ہوا ہے، کانشنس. رجل رشید، ایک ہدایت یافتہ مرد، ایک ہدایت یافتہ مرد. قرض حسن، ایک اچھا قرض.
امت واحدۃ، ایک امت. البلد الامین، یہ البلد الامین امن والا شہر. البلد الامین امن والا شہر، امن والی بستی. المسجد الحرام حرمت والی مسجد، حرمت والی مسجد. الحج الاکبر، اس کا ایک ترجمہ آپ کر سکتے ہیں بڑا حج، اور ایک کر سکتے ہیں سب سے بڑا حج. العرش المجید بزرگی والا عرش، تخت. شہران متتابعان، اصل میں آیا ہے شہرین متتابعین، قرآن میں آیا ہے شہران، کوئی دو مسلسل مہینے. متتابعین آگے پیچھے آنے والے، مسلسل، کوئی دو مسلسل مہینے. کرام کاتبون، اصل میں ہے کرامن کاتبین، نسب میں ہے، یہاں پر ہم نے رفع بیان کی ہے. کرام کاتبون، کچھ معزز لکھنے والے. القوم الظالمون، القوم الظالمون. اب یہاں دیکھیں، یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے. قوم تو واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے اقوام، لیکن قوم از اے کولیکٹو ناؤن، اسے کہتے ہیں اسم الجمع. قوم ایک کولیکٹو ناؤن ہے، اسم الجمع ہے، اس لیے اس کی صفت کیا آئی ہے؟ جمع مذکر. بہت سے قواعد ایسے ہوں گے جب آپ ترکیب قرآن پڑھ رہے ہوں گے اس وقت سامنے آئیں گے. القوم الظالمون، ظالم قوم، ظلم کرنے والی، ٹھیک ہے. خشب مسندہ، خشبن کہتے ہیں لکڑی، خشک لکڑی. مسندہ دیوار کے ساتھ لگائی ہوئی، ٹیک لگائی ہوئی، کچھ دیوار کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں. خشب مسندہ، کچھ دیوار کے ساتھ لگائی ہوئی لکڑیاں، خشک لکڑیاں. اب یہ استعارہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اس کو اسی حد تک رہنے دیں. نمارق مصفوفہ، کچھ بچھے ہوئے قالین. نمارق قالین، مصفوفہ جیسے یہ بچھے نہیں ہوئے صف در صف، کچھ بچھے ہوئے، طریقے سے بچھے ہوئے قالین. فتح قریب، ایک قریبی فتح. کتب قیمۃ، کچھ مضبوط کتابیں، کچھ ویری اوتھینٹک. کتاب مضبوط کیسے ہوگی؟ اوتھینٹسٹی کے لحاظ سے ہوگی. مستند، مدلل. قول فصل، فیصلہ کن، ایک فیصلہ کن بات، ایک فیصلہ کن بات. یہ تو ہماری ہو گئی قرآن مجید کی وکیبلری، باقی کل انشاءاللہ کریں گے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. اچھا جی، یہ ہمارا ہوم ورک تھا، مشق نمبر 10. یہاں پہ غافل، غافل وکیبلری. محیط گھیرنے والا. کسلانو ہے سست. کلب جس کی جمع آتی ہے کلاب، کتا. ولد جس کی جمع آتی ہے اولاد، لڑکا. اور اولاد کولیکٹیو ناؤن بھی ہے، لڑکے اور لڑکیاں دونوں بھی آتے ہیں اس میں. اردو میں ترجمہ کریں. الفئۃ کثیرۃ،
گروہ بڑا ہے جماعت بڑی ہے. ملفئۃ قلیلۃ، ہاں جی تم بتاؤ. جماعت تھوڑی نہیں ہے، جماعت کم نہیں ہے. ملفئۃ بکثیرۃ، جماعت زیادہ نہیں ہے، جماعت کثیر نہیں ہے، جماعت بڑی نہیں ہے. اللہ محیط، اللہ گھیرنے والا ہے. محیط گھیرنے، کسی نے کہا ہوا گھیرے ہوئے ہے، وہ فعل میں چلا گیا. مَاللَّهُ بِغَافِلٍ، سر ہاں اللہ غافل نہیں ہے. اچھا جی. المعلمتان مجتہدتان، جناب دو استانیاں محنتی ہیں، جملہ اسمیہ ہے. مل معلمتان مجتہدتین، ہاں بھائی دو استانیاں محنتی نہیں ہیں. نمبر 8 مل معلمتان بمجتہدتین، ہاں جی یہی ترجمہ ہوگا، صرف با لگایا ہے، دو استانیاں محنتی نہیں ہیں. لیس المعلم بکسلان، جی استاد سست نہیں. اصل میں دیکھیے جو کسلان ہے نا، اصل میں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ صیغہ ہے مبالغے کا. جیسے رحمان، غضبان، عطشان بہت پیاسا، غضبان بہت غضبناک، رحمان بہت رحم کرنے والا. اس میں شدت پائی جاتی ہے، اسے اس میں مبالغہ کہتے ہیں. اس میں مبالغہ کے طور پہ جب استعمال ہوگا تو وہ غیر منصرف ہے. ایک وزن مبالغے کے بغیر کا ہے، اس پہ تنوین ہوتی ہے. اگر ہم یہاں پر تنوین جو کتاب کے مطابق سمجھیں تو یہاں ٹھیک ہے، بکسلان ہوتا. لیس المعلم بکسلان، ہاں بھائی کیا ترجمہ کیا؟ استاد سست نہیں ہے. مل معلمون کسلانین، اساتذہ سست نہیں ہیں. مل معلمون بکسلانین سیم ہے جی، لیکن ماں کے ساتھ انہوں نے خبر میں با لگا دیا. اساتذہ سست نہیں ہیں. مت طالبات حاضرات، طالبات حاضر نہیں ہیں. مت طالبات بحاضرات، وہی چیز ہے، طالبات حاضر نہیں ہیں. نمبر 15 الاولاد قائمون. اچھا اگر ہم اس کے اوپر آئے تو کیا ہوتا؟ الاولاد قائمتن بھی ٹھیک تھا، ٹھیک ہے دونوں ٹھیک تھے. لڑکے کھڑے ہیں. مل اولاد قائمین، لڑکے کھڑے نہیں ہیں. اچھا جی عربی میں ترجمہ کریں. بڑھئی بیٹھا ہے. جالسن بھی ٹھیک ہے، قاعدن بھی ٹھیک ہے. اگر وہ ٹانگیں فولڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے نا التحیات کی طرح تو قاعدن، ویسے ہی بیٹھا ہوا تو جالسن. تھوڑا سا 19-20 کا فرق ہے، بیٹھا ہے دونوں حالتوں میں. آگے چلیں. بڑھئی کھڑا نہیں ہے جی، ویری گڈ. کھڑا نہیں ہے. من نجارو قائمن یا بی قائمن. لیس النجار بقائمن، لیس النجار قائمن. دو کتے سست ہیں. نیکسٹ جی. دو کتے سست ہیں. الکلبانی کسلانانی. دو کتے ناراض نہیں ہیں. تثنیہ کی رفع ہے آنی، نصب ہے عینی اور جر ہے عینی تثنیہ میں جی. مل کلبانی
زعلانین. کھجور میٹھی ہے. تمرو نہیں ہے، تمرو، التمرو. اچھا، انار میٹھا نہیں ہے. مرمان حلون. التمرو، سوری التمر، ٹھیک ہے. مرمانو، ایک منٹ جی. مرمانو حلون یا بحلون. اچھا، بوجھ بھاری ہے. الحمد. اجرت زیادہ نہیں ہے. نیکسٹ. ہاں، انار اور سیب میٹھے ہیں. الرمان والتفاح. الرمان والتفاح. الرمان والتفاح حلوتن بھی آ سکتا ہے، لیکن وہ اگر آپ پورا کائنڈ کے طور پہ لیں، اسم الجمع کے طور پہ لیں، ایز اے کائنڈ. جی، انار اور سیب نمکین نہیں ہیں. ایک منٹ. بمالحین بھی ہے، بملحین بھی ہے. مرمان والتفاح. گوشت تازہ نہیں ہے. ملحم. بالکل ٹھیک. 11 نمبر. بارہ نمبر جی. اساتذہ حاضر نہیں ہیں. شاباش. حاضرینہ بھی ٹھیک ہے، بے حاضرینہ بھی ٹھیک ہے. عورتیں فاسق نہیں ہیں. من نساء فاسقات یا بفاسقات. ذرا ہم کچھ چیزوں کو دوہرا لیں. ابھی تک جو چیز میں محسوس کر رہا ہوں آپ حضرات کے ذہن میں کبھی کبھی وہ تھوڑی سی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے کام میں. وہ سب سے پہلے ہے 3 حالتیں. یہ تو سب لوگ سمجھ گئے کہ 2 پیش 2 زبر اور 2 زیریں یہ تو علامت ہے رفع نصب اور جر کی. لیکن تثنیہ میں تھوڑا ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ تثنیہ میں
جو اس کا اعراب ہے وہ حرکت کا نہیں ہے بلکہ الفاظ کا ہے، حروف کا ہے. آنی اس کی زیر سے کبھی ہم ہو جاتا ہے بھئی یہ زیر ہے تو جر لگ رہا ہے. تو ابھی ہم دہرا لیں، دو پیش، دو زبر، دو زیریں، ایک پیش، ایک زبر، ایک زبر. اب میں لکھ نہیں رہا ہوں ارد گرد کچھ اور. یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ زبر دیکھ کے ہم نصب نہ سمجھیں اس کو، یا یہاں زبر دیکھ کے نصب نہ سمجھیں. یہ پورا یہ ہے اعراب بالحرکت، یہ ہے اعراب بالحروف. یہی تھا جی. دو چیزیں اور اس میں جو آپ پڑھ چکے ہیں لیکن میں لکھ دیتا ہوں. ایک منٹ. یہ کیا چیز ہے بھلا؟ دونوں کے لیے، دونوں. ال لگ گیا تو دو پیش کی جگہ ایک پیش، ال لگ گیا دو زبر کی جگہ ایک زبر، ال لگ گیا دو زیر کی جگہ ایک زیر، ال لگ گیا ایک پیش کے ساتھ ایک پیش ہی رہے گا، ال لگ گیا ایک زبر کے ساتھ ایک زبر رہے گا، ال لگ گیا ایک زبر کے ساتھ نہیں بلکہ ایک زیر کے ساتھ آئے گا، ایک زبر کی بہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہ غیر منصرف کے ساتھ ہی نہیں ہے لاسٹ ون؟ نہیں سر نہیں. الرجلو، رجلن سے ہو جائے گا الرجلو، الرجلا، الرجلی. رجلن تو منصرف ہے. نہیں، جو آپ نے سیکنڈ میں کہا تھا یہ جیسے مؤمنون، مؤمنین، مؤمنین، ہاں جب ال لگے گا تو اس میں المؤمنین تو سر یہ ہم تنوین کے ساتھ والے کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. تنوین اس کے ساتھ نہیں سر، یہ ایسے ہی رہے گا. سب سے نیچے جو آپ نے سب سے نیچے جو ہے یہ میں نے صرف اس کی، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ان دو کے لیے ہے. یہ جو یہ والا ہے ان دو کے لیے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ان میں جب ال لگے گا کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ ان دو کے لیے ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو چلیں میں اب اس کو تفصیل کر لیتے ہیں نا. مثال کے طور پر یہاں پہ چونکہ تنوین آ گئی نا، ایک یہاں پہ چونکہ زیر ہے یہ زیر ہی رہے گی ادھر جمع میں. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ واحد اور جو واحد منصرف اور غیر منصرف، مذکر پلس مؤنث، یہ صرف نشانی بتا رہا ہوں. اس کو آپ نشانی کی حد تک ذہن میں رکھیں کہ یہ ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہمیں جو چیز سامنے آئی تھی وہ مرکب توصیفی تھی. مرکب توصیفی میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نمبر ایک چیز تھی ہم نے پڑھا عربی زبان میں موصوف پہلے ہے اور دوسری چیز ہم نے پڑھی تھی صفت اور موصوف چاروں لحاظ سے ایک جیسے. اور الحمدللہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں اب آپ لوگوں سے غلطی نہیں ہو رہی. مرکب توصیفی میں آپ لوگوں سے ماشاءاللہ غلطی نہیں ہو رہی.
آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ موصوف اگر غیر عاقل ہو، جمع مکسر ہو، صفت واحد مؤنث آتی، یہ بھی ماشاءاللہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اب غلطی کہاں آ رہی ہے؟ غلطی آ رہی ہے جملہ اسمیہ میں۔ جملہ اسمیہ میں جملہ اسمیہ میں جو غلطی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مبتدا کو معرفہ نہیں کر رہے، یہ غلطی آ رہی ہے۔ یہ اہم چیز، مبتدا معرفہ، خبر، یہاں غلطی ہو رہی۔ نمبر دو غلطی کیا ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز سے مبتدا نصب میں جاتا ہے اور کس چیز سے خبر نصب میں جاتی ہے۔ ماں سے خبر نصب میں یا با کے ساتھ جر میں، ٹھیک ہے۔ انا سے مبتدا نصب میں۔ ابھی تک ہم نے جو نصب کی وجوہات پڑھی ہیں، کوئی اسم نصب میں ہو سکتا ہے دو وجوہات کی بنیاد پر۔ اسم کی نصب کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ماں کی خبر نصب میں ہوتی ہے اور انا کا مبتدا اسم میں ہوتا ہے، نصب میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تک کوئی اسم نصب میں ہوگا، اس کی دو وجوہات ہوں گی آپ کے پاس، یا تو وہ ماں کی خبر ہوگا، ماں کے ساتھ خبر ہوگا، یا انا کے ساتھ اس کا اسم یعنی انا کے ساتھ اس کا مبتدا ہوگا۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ غفور۔ اور ماں، اچھا، اور ابھی تک آپ نے ایک وجہ جر کی پڑھی ہے کہ ماں کے بعد خبر کے ساتھ اگر با لگائیں گے تو جر میں ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی وجہ نہیں کسی اسم کو نصب کرنے کی، کسی اسم کو جر کرنے کی ابھی تک۔ لہذا اب آپ نے کلیئر ہونا ہے کہ میں نے رفع لگا دینی ہے ٹھک کر کے، اگر یہ وجوہات نہ ہوں تو۔ پوری عربی زبان میں کسی اسم کے جر ہونے کی دو وجوہات، ختم۔ اسم نصب میں بہت وجوہات ہو سکتی ہیں، جر کی صرف دو وجوہات ہیں، وہ آپ چند دنوں میں پڑھ لیں گے۔ ان میں سے ایک وجہ یہ حرف جار ہے، با کو حرف جار کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک وجہ اور رہ گئی، اس کے علاوہ اسم جر میں ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ نصب کی وجوہات اور ہیں، وہ ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ابھی جو مبتدا کی حالت اور خبر کی حالت میں کنفیوژن ہو رہی ہے، تو اس کے حل کے طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ہر طرح سے رفع لگانا ہے سوائے ان وجوہات کے۔ یہ ہے آپ کی کل جو ابھی تک آپ نے پڑھا ہے۔ دیکھیے بھائی، چلیں میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا آسانی کر دوں۔ دیکھیں، چلیں، لیسا میں نے آپ کو روکا تھا کہ یار مذکر پہ لگانا، یہی کہا تھا لیسا مذکر ہی پہ لگے گا، لیکن اگر مؤنث پہ آپ نے لیسا لگانا ہے تو وہ لیسا نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ لیست ہوگا۔ فاطمہ نیک نہیں ہے، مثال کے طور پہ لیست فاطمہ صالحۃ، لیست۔ ماں تو یونیورسل ہو گیا نا، اگر لیسا لگانا ہے تو مذکر پہ رہے گا، مؤنث پہ لگانا ہے نفی کے لیے تو لیست ہوگا، وہ لیسا نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کہنا ہو لڑکی نیک نہیں ہے تو کہیں گے لیست البنت صالحۃ، یا کل جو ٹیبل بنایا تھا، آپ جب ترجمہ کر رہے ہوں گے اس کتاب کے اینڈ تک بھی، جب آپ ترجمہ کر رہے ہوں گے
تو جملوں کی جو ہم نے اقسام آپ کو کل بتا دی تھی اس ٹیبل کو آپ ذرا ڈیفائن اچھے انداز میں اپنے ساتھ رکھ لیں. یہ اس وقت ضرورت پڑے گی جب آپ اردو سے عربی کر رہے ہوں گے. عربی سے اردو ماشاءاللہ آپ لوگوں کا بہت صحیح ہے, اس لحاظ سے اس میں مجھے اطمینان ہے. اردو سے عربی ہم اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ کا عربی سے اردو اور پختہ ہو جائے. اصل مقصود اردو سے عربی کروانا نہیں ہے, یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ عربی سے اردو میں آپ کو مزید انشراح ہو, مزید کانفیڈنس ہو. یہ ایڈ ہو گیا جی, ٹھیک ہے. اس کو میں بریکٹ میں کر رہا ہوں, لیسا اور لیست کو, وجہ آپ سمجھ گئے. یہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے. انا والی مشق آپ آج کریں گے کیونکہ انا جو ہے وہ دوسرے اس میں تھا چیپٹر میں کتاب کے. انا والی مشق آپ جو ابھی آپ ہوم ورک آپ کو دیا جائے گا جو کہ مشق نمبر 11 ہے. اچھا جی, اب میں کچھ یہ جو ہم نے ووکیبلری پڑھی ہے نا جی, یہ جو ابھی آپ کو ہم قرآن مجید میں, اس میں سے میں کچھ چیزیں آپ کو دے رہا ہوں اسی میں سے بنا کے. مثال کے طور پر نمبر 1, اب اردو میں لکھنا شروع کریں. اب کوئی 5-6 جملے ہم کرتے ہیں جی. کیا عرش عظیم نہیں ہے؟ کیا ستارہ چمکدار ہے؟ بے شک رسول امین ہے. بے شک قوم ظالم ہے. فتح قریب نہیں ہے. ہاں جناب, پہلا والا بتائیے جی. کیا عرش عظیم نہیں ہے؟ ہاں جی, چلو بتاؤ بھائی آپ. ایک منٹ. الیس العرش بعظیم, یہ بہت صحیح ہے. اس میں حل مل عرش ہوگا, اما ہو جائے گا. عرش عظیمن یا بعظیمن.
ٹھیک ہے، یہ بھی لکھوا لیں یار ٹھیک ہے، یہ سب پاسبلٹیز. بعظیم بھی ٹھیک ہے جی. اچھا جی، دوسرا سوال، دوسرا اردو کیا؟ کیا ستارہ چمکدار ہے؟ ہاں جی. حل النجم، ہاں جی. بے شک رسول امین ہیں. ہاں جی بولو. شاباش. مبتدا نصب میں جی، مبتدا نصب، ہاں جی جی آ سکتا ہے. ان الرسول امین. آگے چلے جی. بے شک قوم ظالم ہے. بے شک قوم ظالم، ہاں جی. قوام، ان القوم، دو ترجمے ہو سکتے ہیں. ان القوم، اگر کوئی صاحب ظالمون بھی کرے تو غلط نہیں، جو کلیکٹیو ناؤن ہے دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن ظالمون ٹھیک ہے. قوم الظالمین، القوم الظالمین. ہاں جی. فتح قریب نہیں ہے. اپنا جی آپ کریں. قریباً. مشق نمبر 11 آپ کا ہوم ورک ہے جی. تمام حضرات خود کر کے آئیں، یہ خود پہ زور ہے. اچھا اس میں کیا ہے، اس میں انہوں نے مشق نمبر 11 جو ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 59 پہ ہے، اردو میں ترجمہ کریں اور عربی میں ترجمہ کریں. ووکیبلری اس میں اور آ گئی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ کل اس کو چیک کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.